وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستاویز شر انگیز ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی واپس نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بعد میں مانا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی تھی۔ یہ سنگین جرم ہے اور غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس دستاویز کے حقائق اور ذرائع جاننے کے لیے تحقیقات ضروری ہیں۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کے حوالے سے قصوروار نکلے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ صدر نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی مدت پوری ہونے سے قبل تحلیل کرنے کی سمری بھجوائی۔ سمری پر صدر کے دستخط ہوتے ہی قومی اسمبلی فوری تحلیل ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف رات گئے پرائم منسٹر آفس میں موجود رہے، تمام فیصلوں کے نوٹیفیکیشنز اور وزارتوں کی سمری کی منظوری دی۔ وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوائی تھی۔ اسمبلی کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو چکی۔ شہباز شریف نگران وزیر اعظم کے مقرر ہونے تک وزیر اعظم رہیں گے۔ کون بنے گا وفاق میں نگران؟ تاحال اتفاق نہ ہوا نہ اعلان۔ زیر غور ناموں میں شامل حفیظ شیخ، خلیل رمدے اور شاہد خاقان۔ آئندہ عام انتخابات تک کون کرے گا حکمرانی؟ دوڑ میں شامل ایک نیا نام۔ جلیل عباس جیلانی حفیظ شیخ کے نام پر مسلم لیگ نون کے تحفظات برقرار۔ سب کو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کا انتظار۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی ملاقات میں ایک نام پر اتفاق کی کوشش ہوگی۔ نگران وزیر اعظم پر مشاورت کے لیے آج اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ کے الوداعی اجلاس سے خطاب۔ کہا قومی اتحاد بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ سابق حکومت نے ملک ڈیفالٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے مشکل وقت میں حکومت لے کر معیشت کو سنبھالا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ تمام اتحادی جماعتوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ چین نے بھرپور ساتھ دیا، $5 ارب کے قرض کو رول اوور کیا۔ چین نے یقین دلایا تھا کہ وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وفاقی کابینہ کے ارکان کا 1.5 سالہ دور حکمرانی پر اظہار اطمینان۔ تحلیل سے قبل قومی اسمبلی کے ارکان کا گروپ فوٹو، اسپیکر اور وزیر اعظم شامل۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مصروفیت کے باعث سے عشائیے میں شریک نہ ہو سکے۔ قومی اسمبلی کا تحلیل کیے جانے سے قبل آخری اجلاس ہوا۔ کوئٹہ ایئرپورٹ کو شہید اکبر بگٹی سے منسوب کرنے کی قرارداد متفقہ منظور۔ رحیم جوان یونیورسٹی کے قیام کا بل منظور کیا گیا۔ تیزاب پھینکنے کے روک تھام کے حوالے سے بل بھی منظور۔ 9 مئی کے واقعات آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی کوشش تھی۔ 9 مئی پاکستان اور ریاست کے خلاف سازش تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں الوداعی خطاب۔ بولے سائفر ڈرامے نے امریکہ سے تعلقات کو متاثر کیا۔ چین کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ سابق حکومت نے IMF معاہدہ تار کیا۔ گزشتہ دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو ڈاکو اور چور کہا گیا۔ پچھلے 16 ماہ میں ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ پچھلی حکومت کا بوجھ پڑا۔ اتحادی حکومت نے سیلاب کا بھی مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم کا ذمہ داریاں نبھانے اور ساتھ دینے پر اسپیکر اتحادی جماعتوں اور وزراء سے اظہار تشکر۔ اتحادی حکومت نے خارجہ محاذ پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس۔ کہا عہدہ سنبھالا تو وزارت خارجہ دباؤ کا شکار تھی۔ پاکستان کے امریکہ اور چین سے تعلقات خراب تھے۔ چین، سعودی عرب اور UAE نے مشکل وقت میں مدد کی۔ پاکستان وقت سے پہلے FATF گرے لسٹ سے نکلا۔ برآمدات، ویزا امور، بیرون ملک روزگار پر توجہ دی۔ CPEC کی 10 سالہ تقریبات کرائیں۔ مسئلہ کشمیر اور اسلاموفوبیا کے معاملات عالمی فورمز پر اٹھائے۔ بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ ایک وزیر اعظم کہتا تھا 50 لاکھ گھر دوں گا، 4 سال میں ایک بھی نہ بنا سکا۔ پیپلز پارٹی نے ہر وعدہ پورا کیا۔ متاثرین سیلاب کو پکے گھر بنا کر دیے۔ اس اسمبلی میں پچھلے 5 سال جو ہوا وہ باعث سے شرمندگی ہے۔ کون سی بدتمیزی ہے جو یہاں نہیں ہوئی؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا اظہار خیال۔ بولے آئندہ آنے والوں نے ذمہ داری حزب اسمبلی کی توقیر بحال کریں۔
قومی اسمبلی کے آخری ہفتے میں یونیورسٹیز کے 40 بل منظور ہوئے۔ عام تاثر ہے تمام ارکان قومی اسمبلی کرپٹ ہیں۔ انہوں نے زندگی کے 13 سال نیب عدالتوں میں گزار دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ مکافاتی عمل ہوا، انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ 5 سال میں عوام ہی نے کھویا ہے، بدترین بدحالی پر قوم سے معافی مانگتے ہیں، ذمہ دار سب ہیں۔ پیمرا ترمیمی بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور۔ سینٹ میں پیمرا بل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیش کیا۔ بولے، بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی۔ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن اس بل میں شامل ہے۔ چیئرمین پیمرا کے اختیار کو تقسیم کیا، کونسل آف اتھارٹی کو اختیار دیا۔ اس میں اپیل کا حق دیا گیا۔ کوئی ادارہ ملازمین کے واجبات ادا نہیں کرتا تو حکومت سے اشتہارات نہیں دے گی۔ چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کا اختیار پارلیمنٹ کو مل جائے گا۔ اتحادی حکومت کا جاتے جاتے ایک اور کارنامہ، حاضر سروس آفیسر بھی چیئرمین نادرا بن سکے گا۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے رولز میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نادرا بننے کے لیے متعلقہ آفیسر کو اپنے ادارے سے استعفیٰ نہیں دینا پڑے گا۔ تعیناتی کے لیے ادارے سے ریٹائرمنٹ کی شک بھی ختم کر دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے انتخاب کا معاملہ طے ہونے کے قریب۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے آج ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گی۔ ایم کیو ایم نے شعیب احمد صدیقی اور یونس ڈھاگا کے نام دیے۔ جی ڈی اے نے صفدر عباسی، غلام مرتضیٰ جتوئی، فضل قریشی کے نام تجویز کیے۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے میں چند روز باقی، وزراء نے دفاتر خالی کرنا شروع کر دیے۔ سندھ اسمبلی 11 اگست کو بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف سے اسمبلی 48 گھنٹے میں گورنر کو بھجوائے جانے کا امکان۔ بلوچستان اسمبلی کی مدت 13 اگست کو پوری ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے رابطے تیز ہو گئے۔ حمل کلمتی، عثمان بادینی اور شبیر مینگل مضبوط امیدوار۔ مولانا فضل الرحمان کا عثمان بادینی کی حمایت کے لیے سردار اختر مینگل سے رابطہ۔